مجھے بتائیے گا کہ ایوری تھنگ سیمز ٹو بی پازیٹیو، یعنی کہ ابھی حالیہ دنوں میں جو ہم نے ملاقاتیں دیکھی، وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ایم ڈی آئی ایم ایف سے، پھر ٹویٹ جو سامنے آیا، پھر اس کے بعد جو ورلڈ بینک کی جانب سے کہا گیا، گیلپ سروے ہوا، اس کے اندر بھی پازیٹیوٹیز بیان کی گئیں. تو یہ اور کل ہم نے دیکھا کہ وہ جو سمندری شعبے کی بحالی کے لیے وزیر اعظم نے ایک اہداف مقرر کیے ہیں. سو تھنگز آر گوئنگ پازیٹیو. اچھا، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. بالکل دیکھیں، یہ ری ایشورنسز جو ہے نا وہ میرے خیال میں انٹرنل جو ہے وہ سورسز سے نہیں ہیں، انٹرنل اسٹیک ہولڈر سے صرف نہیں ہے، یہ ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈر سے ہیں. اب اس میں ریٹنگ ایجنسیز ہیں، اس کے اندر آئی ایم ایف ہے، اس میں ورلڈ بینک ہے، اس میں آئی ایف سی ہے. آپ نے آئی ایف سی کے جو گلوبل جو ہیڈ ہیں، جو گلوبل چیف ہیں، وہ کچھ 3-4 دن پہلے پاکستان میں تھے. ان سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی، فائنانس منسٹر سے بھی ہوئی، ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر سے ملاقات ہوئی. تو آپ ان کے ٹویٹس دیکھیں اور ان کی اپڈیٹس دیکھیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ گوئنگ فارورڈ پاکستانی کی اکانومی جو ہے وہ ٹریک پہ چڑھ گئی ہے. اب یہاں سے آنورڈ جو ہے بہت پوٹینشیل ہے، ایک انفلیکشن پوائنٹ ہے جہاں سے ہم نے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. اور وہ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو پرنسپل سٹانس کیا ہے. پرنسپل سٹانس یہی ہے، اشفاق آپ کو پتہ ہے، ہم بات کرتے آئے ہیں، میں جب آف کورس پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تھا تو میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہے کہ جی 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو اسٹرکچرل ریفارمز، یہ کرنا ضروری ہے، اسی کی وجہ سے سسٹینیبلٹی آئے گی. اور آج دیکھیں یہی ہم بات کرتے آئے ہیں. فائنانس منسٹر تو جب سے آئے ہیں تو یہی بات کرتے آئے ہیں اور انیشیٹو بھی لیے ہیں اس پہ. اور سب سے پہلی چیز ہے اسٹرکچرل ریفارمز. اس کے اندر میں بتاؤں جو 2 مسئلے بڑے رہے ہیں، جو ٹرانزیشنل پرابلمز ہمارے یہاں رہی ہیں، 2 بڑے مسئلے رہے ہیں. وہ ہمارے دونوں ڈیفیسٹس رہے ہیں، یعنی کہ ہم صحیح جگہ سے ٹیکس نہیں دے پائے، اور ٹیکس انف نہیں لے پائے. اپنی جی ڈی پی کا اگر آپ پورشن دیکھیں، یعنی کہ آپ کی جو اکانومی ہے اس کا سائز دیکھیں، اور اگر ٹیکس کی کلیکشن دیکھیں، وہ ہارڈلی آپ کی 9% رہی ہے آن ایوریج. آج وہ آپ کے پاس دسمبر کے اگر نمبر آپ دیکھیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا، وہ 10.8% ہے، جو کہ آپ کا ٹارگٹ تھا 10.6%. یعنی کہ آپ نے اپنے آئی ایم ایف کا ٹارگٹ اچیو کیا ہے، ایکسیڈ کیا انفیکٹ. آپ دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں 2 جو بڑے ڈیفیسٹس ہیں اس میں ٹیکس اور خرچے، یہ جو فسکل ہوتا ہے یہ سائڈ ہے. دوسرا جو آپ دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، ایکسٹرنل اکاؤنٹ، جس میں آپ امپورٹس کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، جس میں آپ ریمیٹنسز آتی ہیں، ایف ڈی آئی آتا ہے آپ کے پاس، باہر سے ڈیٹ آتا ہے آپ کے پاس، اور آپ کے ریزروز بڑھتے ہیں کم ہوتے ہیں. ریمیٹنسز بڑا جی بڑا امپورٹنٹ یہ کمپیریزن ہے. دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے یہ دونوں جو اکاؤنٹس رہے نا، بیلنسز رہے ہیں، یہ اکانومی کی کور ہوتے ہیں. اگر اور خاص کر فسکل جو ہوتا ہے یہ کور ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈرائیو کرتا ہے پوری اکانومی کو. تو ان دونوں میں اگر بہتری ہوئی ہے تو اسٹیبلائزیشن اچیو ہوئی ہے، تو ان دونوں میں بہتری ہوئی تو کچھ کام ہوا ہے تو بہتری ہوئی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی خود بخود کوئی جو ہے ڈیولپمنٹ ہو. تو ایک طرف سے دیکھیں، اگر آپ فرسٹ کوارٹر دیکھیں جولائی سے لے کر ستمبر تک کا، جس میں ٹیکسز کتنے جو ہے وہ ریسیو ہوئے اور کتنا جو ہے وہ خرچہ ہوا، وہ ایکچولی سرپلس میں تھا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے، اور 24 سال بعد سرپلس میں آیا. یہ جو چیزیں اقدامات سارے اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے اندر اگر ہم جیسے کہ بات کرتے ہیں اکثر کہ آئی ایم ایف سے، یہ ہمارا لاسٹ آئی ایم ایف، سیاسی سطح پر یہ بیانات دیے جاتے ہیں کہ یہ ہمارا لاسٹ آئی ایم ایف پیکج ہوگا. یہ جو بیان ہے اس میں صداقت ہے یا آگے بھی ہمیں جانا پڑے گا آئی ایم ایف پلان میں؟ دیکھیں یہ بہت بڑا جو ہے وہ جو ہے ایک پرسپیکٹو ہے کہ جی آگے آئی ایم ایف کے بعد جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ سوال بھی ہے، بلکہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ یہ سارے ڈیسیشنز ہیں، یہ سارے انیشیٹیوز ہیں، یہ سارے وہ کام ہیں جو کہ کرنے ہیں تاکہ نہ جا سکیں. اور وہ کیا کام ہیں؟ جو میں نے شروع میں کہا کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، جس کے اندر آپ کے پینشن ریفارمز ہیں، جس کے اندر آپ کو ڈیٹ کو صحیح سے مینیج کرنا ہے، جس میں آپ کو رائٹ سائزنگ کرنی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو اپنے آپ کو کم کرنا ہے، افیکٹو بنانا ہے، ایفیشینٹ بنانا ہے، تاکہ فٹ پرنٹ جو ہے وہ کم ہو سکے. اور صوبوں کو جو چیزیں دے چکے ہیں تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ وہ سیدھی سی بات ہے، ظاہر ہے وہ محکمے نہیں ہونی چاہیے. بالکل. تو جو میں شروع سے ایک بات آپ سے کہہ رہا تھا اس کو میں ذرا کمپلیٹ کر لوں کہ 2 جو ڈیفیسٹس ہیں نا وہ اب سرپلس میں گئے ہیں. اور خاص کر فسکل جو پرائمری سرپلس ہے فرسٹ ہاف میں آیا، وہ ٹارگٹ کا ڈبل ہے. جو ٹارگٹ تھا آئی ایم ایف کا یہ ڈبل ہوا ہے اس سے. اور اس کا رزلٹ یہی ہے کہ جی آپ کو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں بہتری ہوئی ہے، بہتری، ہم ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں. اور اسٹیبلٹی ہارڈ ارنڈ اسٹیبلٹی جس کو میں کہتا ہوں ہارڈ ارنڈ ہے، کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ پین ہوا ہے. بہت رف پیچ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 15 مہینوں میں، جس طرح سے انفلیشن گئی. اور آج انفلیشن آپ دیکھیں الحمدللہ
जो है स्टेबल हो गई है। अगेन वी कम टू दैट कि इस वक्त जो है वो हमारी आवाम अगर देखा जाए तो वो दो वक्त की रोटी का तकाजा करती है, यानी कि रोटी की मारी हुई आवाम है कि उनको बड़ी मसाइल हैं। और ये जो हम वैसे भी हम अपने शोज में आपसे बात किया करते थे तो वी यूज्ड टू डिस्कस कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए, यानी कि अगर ऊपर की सतह पर होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त क्या कहा जाता था कि जी जीडीपी हमारी ग्रो कर रही है, जीडीपी एक इंडिकेटर है कि सरमायादार तरक्की कर रहा है, बट अवाम की तरक्की को जांचने के लिए और भी पैमाने हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है फॉर इंस्टेंस, उसको करना चाहिए। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो सवाल है। एक तो देखिए मैंने कहा ये जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो चीजें हैं पहले तो उनको ठीक किया जाता है ना, पहले आप जख्म को बंद करते हैं, जाहिर है आप उस पर स्टिचेस लगाते हैं कि खून ब्लीडिंग तो बंद हो ना पहले, उसके बाद उसका इलाज होता है। ठीक है। तो देखिए ब्लीडिंग रोकी जा रही है ना, और रोकी गई है काफी हद तक। आप देखिए पेंशन की जो मैं रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, आपको पता है पेंशन इटसेल्फ एक टिकिंग बॉम्ब था और मुसलसल ग्रो कर रहा था, और उसके अगेंस्ट इशू ये नहीं था कि पेंशन ग्रो कर रही है, उसके अगेंस्ट एसेट नहीं था हमारे पास जो उसको जो है ऑफसेट कर सके उसके अगेंस्ट। तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लीड लिया, सेक्रेटरी फाइनेंस ने जो है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की सुपरविजन उस पर रही है, तो उसको कम किया। आप देखें उसका इम्पैक्ट कितना है। पहले फेज में जो किया गया है उसका इम्पैक्ट अशफाक 1.7 ट्रिलियन रुपया है अगले 10 सालों में फायदा। ओके ठीक है, और हर साल का 170 अरब रुपए का फायदा है। उसमें वो चीजें की गई हैं जो कि लो हैंगिंग थी और बड़ी आराम से की जा सकती थी, बट उसमें एक पॉलिटिकल बाइन भी आना चाहिए था ना, तो बड़ा इसको पेन लेके किया गया है। तो क्या गवर्नमेंट की इंटेंट है